جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس سے یقیناً صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. مکمل طور پر ہندوستان کی شے کے جس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا پاکستان کے اوپر تو ان کے جو وزیر خارجہ متقی وہ دہلی میں تھے. بہادر ہماری افواج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. ایک مرتبہ پھر جو ہمارے سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر ان کی لیڈرشپ میں یہ ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. افغان طالبان نے بھارت کی شاہ پر پاکستان پر حملہ کیا. مجبوراً بھرپور جوابی کارروائی کرنی پڑی. محض وقت حاصل کرنے کے لیے سیز فائر منظور نہیں. افغانستان سنجیدہ ہے تو سیز فائر کو آگے بڑھائے. افغانستان کے ساتھ جائز شرائط پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. چاہتے ہیں یہ معاملہ دیرپا بنیادوں پر حل ہو. اب گیند افغانستان کے کورٹ میں ہے. فتنہ الخارج کے خاتمہ چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا افغانستان نے دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے. کئی بار افغان حکام کو سمجھانے کی کوشش کی. تمام کاوشوں کے باوجود افغانستان نے امن کو ترجیح نہ دی اور جارحیت کا راستہ اپنایا. حالیہ واقعات کے بعد صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. افغان جارحیت پر افواج پاکستان کو جواب دینا پڑا. فیلڈ مارشل کی قیادت میں بہادر افواج نے منہ توڑ جواب دیا. جب حملہ ہوا تو افغانستان کے وزیر خارجہ دہلی میں بیٹھے تھے. کچھ لوگ غزہ کے معاملے پر سیاست کرنا چاہ رہے تھے. غزہ میں معصوم بچوں کا خون بہہ رہا تھا. تنقید کرنے والے اس وقت کہاں تھے؟ میری جگہ خود کو رکھ کر سوچیں. کیا آپ غزہ جنگ بند کرانے کے والے کو سلام نہ کرتے؟ غزہ جنگ بندی میں پاکستان نے اپنا فرض ادا کیا. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان عارضی جنگ بندی کا وقت آج شام 6 بجے ختم ہو جائے گا. سرحدوں پر شدید جھڑپوں کے بعد بدھ کو افغان طالبان کی درخواست پر 48 گھنٹوں کے لیے عارضی جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا. وزارت خارجہ نے موقف اپنایا کہ یہ معاہدہ باہمی دشمنی کو کم کرنے کے لیے کیا گیا. دونوں اطراف تعمیری بات چیت کے ذریعے پیچیدہ مسائل کا مثبت حل تلاش کرنے کے خواہاں ہیں. افغان طالبان کی جانب سے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سرحدی علاقوں میں حملے کیے گئے. پاک فوج نے افغان طالبان کے حملوں کا بھرپور جواب دیا. مغربی سرحد پر افغان رجیم کی جارحیت. وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح اجلاس آج طلب کر لیا. ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال افغانستان کے ساتھ جاری کشیدگی پر غور کیا جائے گا. ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور افغان مہاجرین کی فی الفور واپسی کے حوالے سے اہم فیصلے بھی متوقع. اجلاس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شریک ہوں گے. چمن بارڈر پر باب دوستی مکمل سلامت. افغان طالبان کے جھوٹے دعوے بے نقاب. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق IGFC نارتھ نے چمن سیکٹر کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا. مقصد موجود آپریشنل حالات کا جائزہ لینا اور ٹروپس کو شاباش دینا تھا. باب دوستی پاکستان کی جانب اپنی مکمل اصل حالت میں موجود ہے. افغان طالبان رجیم کے سرکاری ترجمان نے باب دوستی کو تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. در حقیقت افغانستان کی جانب کا گیٹ افغان طالبان نے خود بارودی مواد کے ذریعے تباہ کر کے ڈرامہ رچایا. افغان طالبان مذہب کا لبادہ اوڑھ کر جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے منافقت پھیلا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی. مہمند میں فتنہ الخارج کے سیز فائر کا فائدہ اٹھا کر دراندازی کی ناکام کوشش. پاک فوج کی کامیاب کارروائی میں 45 سے 50 خوارج جہنم واصل، کئی زخمی ہو گئے. ہلاک خوارج افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں سر انجام دینے آئے تھے. شمالی وزیرستان کے علاقے سپن وام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. 18 خوارج جہنم واصل. جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات پر ایک اور آپریشن. فائرنگ کے تبادلے کے دوران 8 خوارج مارے گئے. بنو میں تیسری کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مزید 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. وزیر اعظم کا فتنہ الخارج کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کو خراج تحسین. وفاقی وزیر داخلہ کی بھارتی اسپانسر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش. فلسطین کے حق میں اسرائیل کے خلاف برطانیہ کے شہر لندن میں ایک بھرپور مظاہرہ ہوا. اٹلی کے اندر مظاہرہ ہوا. کہیں پتہ نہیں ٹوٹا، مگر یہ واحد پاکستان اور پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا کہ TLP جب نکلی باہر فلسطینیوں کے معاملے پر احتجاج کرنے کے لیے، جدید اسلحے سے لیس نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، امن کو خراب کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، اسلحے کا استعمال کرنا، پولیس والوں کو زخمی کرنا. کبھی آپ دیکھیں کہ جس تعداد میں پولیس کے اہلکار وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں.
वफाकी हुकूमत का आवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर वज़ारत दाखिला में अहम जायज़ा इजलास। किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हालिया हंगामों में सरकारी और निजी इमलाक को होने वाले नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। इजलास में फैसला। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जलाओ, घेराव और अमन तबाह करने की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। पूरी दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में पुरअमन मुज़ाहरे किए गए। लंदन, इटली, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज के दौरान एक गमला नहीं टूटा। पाकिस्तान में एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, TLP के साथ मुज़ाकरात न होने का तासुर गलत है। आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुज़ाहिरीन से कहा, वापस चले जाएं, कुछ नहीं कहा जाएगा। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरीन के खिलाफ की गई। आज हम सब फ़लस्तीन में होने वाले जंग बंदी पर इजहार तशक्कुर मनाएंगे। उलमा कराम जंग बंदी के हवाले से इजहार तशक्कुर मनाएं। वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की अपील। कोई किसी भी मस्जिद, किसी मदरसे, किसी आलिम दीन, किसी इमाम या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो उसमें शामिल थे, ओहदेदार थे, उनको जो ज़रूर उनसे यानी पूछा भी जाएगा या उनको वो गिरफ्तार भी करेंगे। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेजी की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक दूसरा गैर मामूली इजलास। पंजाब हुकूमत का एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरअंगेजी और फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ आहनी, घेरा, मज़ीद तंग करने का फैसला। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले इश्ताल अंगेज झूठे बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी, नफरत और फितना फैलाने वालों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। इंतहा पसंद जत्थों की सहूलतकारों और हामियों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का फैसला। बाजार, दुकानें या ट्रांसपोर्ट ज़बरदस्ती बंद कराने वालों पर दहशतगर्दी एक्ट लागू होगा। सिक्योरिटी अदारों को फौरी एक्शन के इख्तियारात तफवीज़। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलविस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा की फौरी बाजियाबी का हुक्म। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में हालिया इख्तिलाफात के खात्मे पर पेशरफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुज़ाकराती वफ़द भी मुलाकात में शरीक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। पीपल्स पार्टी वफ़द ने गज़ा अमन मुआहदे के हवाले से पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान के मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती ज़मानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला KP को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने मुतल्लका फ़रीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात न हो सकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कारकुनान सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, मायूस नहीं करूँगा, आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान, फिर बाकी चीज़ें हैं। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शहबाज शरीफ साहब का। उन्होंने मुझे कॉल दी, मुबारकबाद दी, लेकिन मैंने उनको कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा 4.5 करोड़ लोगों का सूबा है और हमारी पर्सनल डिफरेंसेस में या पॉलिटिकल डिफरेंसेस में हमारी आवाम नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें। किसने कहा कि एडवाइजरी काउंसिल बना दी गई है? आपने बनाई है? आपको नहीं पता एडवाइजरी काउंसिल मैं बनाऊंगा, मैं वज़ीर आला, और कौन बनाएगा?
اسلام آباد میں تحریک لبیک پاکستان کے دفاتر، مساجد اور مدارس کے خلاف کارروائی۔ وفاقی انتظامیہ نے ٹی ایل پی کے رورل ایریا مری روڈ، اٹال چوک میں دفاتر کو سیل کر دیا۔ مدینہ ٹاؤن، سمنی ڈیم روڈ، بارہ کہو میں بھی آفیسز سیل۔ مرکزی جامع مسجد اور مدرسہ انوار مدینہ نئی آبادی بارہ کہو کو بند کر دیا گیا۔ ٹی ایل پی کے شاہپور، سمنی ڈیم روڈ، باکرو کو یو سی سطح کے دفاتر بھی سیل کر دیے گئے۔ مسجد ممتاز قادری، جامعہ مسجد 17 میل مری روڈ بارہ کہو، یو سی 14 میں ٹی ایل پی کا دفاتر۔ مسجد اور مدرسہ سیری چوک، پھلگرا میں بھی آفس سیل کر دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں ٹی ایل پی کارکنان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ آئی جی اسلام آباد کا تمام ایس ایچ اوز کو ٹی ایل پی کے خلاف کارروائی کا حکم۔ مختلف تھانوں کی حدود میں کارکنان اور قیادت کی پکڑ دھکڑ جاری۔ بارہ کہو رورل ایریا، ترنول، سنجانی میں ٹی ایل پی کارکنان اور قیادت زیر حراست۔ مذہبی جماعتوں، سول سوسائٹی اور تاجر برادری نے آج ہڑتال کی کال یکسر مسترد کر دی۔ تحریک لبیک کی پرتشدد کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت، پرتشدد مظاہروں اور غیر ضروری ہڑتالوں کو غیر مناسب قرار دے دیا۔ تاجر رہنماؤں، علماء کرام اور مختلف اہم شخصیات کے ویڈیو پیغامات احتجاج کے لیے وقت اور مقام کا چناؤ انتہائی نامناسب قرار۔ تاجر رہنما نے کہا مطالبات غیر ضروری اور طرز احتجاج ناقابل قبول ہے۔ حکومتی پالیسیوں پر بلا جواز اعتراض، روڈ بلاک اور جلاؤ گھیراؤ عوام دشمن عمل ہے۔ تاجر رہنما عاطف اکرام شیخ نے کہا ہڑتال سے ہمارا شدید نقصان ہوتا ہے، ملک کے تاجر برادری کسی ہڑتال کا حصہ نہیں بنیں گی۔ اب آپ کے لیے اسلام آباد منزل گاہ کا انتظار کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ عوام کی نمائندہ جمہوریت ہم اس کے قائل ہیں کہ ہماری سیاست گالیوں کی سیاست نہیں۔ نہ ہم نے 2018 کی چوری کو تسلیم کیا، نہ ہم نے 2024 کی چوری کو تسلیم کیا، اور لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کا حق واپس نہ دلا۔ مولانا فضل الرحمان نے کارکنوں کو اسلام آباد جانے کی تیاری کی ہدایت کر دی۔ پارلیمنٹ کی اہمیت اب ختم ہو چکی، ہم عوام کی جمہوریت کے قائل ہیں۔ ڈی آئی خان میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب، کہا ہماری سیاست گالم گلوچ اور بدتمیزی کی سیاست نہیں۔ 2024 کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، چوری کا مینڈیٹ قبول نہیں۔ 2018 میں بھی مینڈیٹ چوری ہوا، اس الیکشن کو کبھی نہیں مانا۔ فلسطینیوں پر ظلم ڈھائے کر بھوکا مارا گیا۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چین کے نائب وزیر خزانہ سے ملاقات، اقتصادی اصلاحات اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے چینی نائب وزیر خزانہ کو آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدے کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے چینی منڈی میں پانڈا بانڈ کے اجراء سے متعلق پیش رفت پر بات کی۔ آئی سی ٹی، زراعت، صنعت اور معدنیات کے شعبوں میں چینی سرمایہ کاری کا خیر مقدم۔ وزیر خزانہ کی پاکستان کے نیو ڈیولپمنٹ بینک میں رکنیت کے لیے چین کی حمایت کی درخواست۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات غیر حتمی نتائج کے مطابق آسما جہانگیر گروپ کے ہارون الرشید 628 ووٹ لے کر کامیاب۔ حامد خان گروپ کے توفیق آصف نے 427 ووٹ حاصل کیے۔ کوئٹہ میں بھی آسما جہانگیر گروپ کے ہارون الرشید 121 ووٹ لے کر کامیاب۔ حامد خان گروپ کے توفیق آصف نے 101 ووٹ حاصل کیے۔ کراچی میں آسما جہانگیر گروپ کے ہارون الرشید نے 196 ووٹ لے کر کامیابی سمیٹی۔ حامد خان گروپ کے توفیق آصف نے 184 ووٹ حاصل کیا۔ ہارون الرشید کامیابی پر لاہور میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شدید دباؤ کام دکھا گیا۔ بھارت نے گھٹنے ٹیک دیا، روس سے تیل کی خریداری 50% کم کر دی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق بھارتی ریفائنری اور روسی تیل پر انحصار مکمل ختم کر کے بھی تیاریاں کر رہی ہے۔ خریداری میں کمی دسمبر سے ممکن ہے۔ امریکی صدر مودی سرکار پر روسی تیل خریدنے کی وجہ سے مسلسل دباؤ بڑھا رہے تھے۔ بھارت پر ٹیرف میں بھی اضافہ کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا بھارتی وزیر اعظم مودی نے انہیں روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ تاہم انڈیا وزارت خارجہ نے روسی تیل کی خریداری روکنے کے حوالے سے مودی اور ٹرمپ کے درمیان بات چیت کی تردید کی۔ ادھر بھارتی اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا نریندر مودی ٹرمپ سے ڈرتے ہیں، اسی لیے روسی تیل نہ خریدنے کا فیصلہ کیا۔
اسرائیل کی خوش قسمتی ہے کہ یرغمالی واپس مل گئے. کچھ یرغمالیوں کی لاشیں آج واپس لائی گئی ہیں. حماس جنگ بندی کی خلاف ورزی کرے تو امریکہ مداخلت کر سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا روسی صدر سے فون پر بات ہوئی, جلد ملاقات بھی ہوگی. یوکرینی صدر سے ملاقات میں انہیں پیوٹن سے ہونے والی گفتگو بارے آگاہ کروں گا. صدر پیوٹن سے 2 ہفتوں میں ملاقات متوقع ہے. آج جنگیں رکوا چکا ہوں. روس یوکرین نویں جنگ ہے جسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. امید ہے روس یوکرین جنگ جلد روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. روس یوکرین جنگ میں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں. روس پر پابندیوں کا فیصلہ مشاورت کے بعد کروں گا. یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی میں وقت لگ سکتا ہے. کچھ لاشیں تباہ شدہ سرنگوں میں دفن ہیں. متعدد لاشیں اب بھی ملبے تلے دبی ہوئی ہیں. یرغمالیوں کی لاشوں نکالنے کے لیے آلات درکار ہیں. ملبہ ہٹانے والے آلات اسرائیلی پابندی کی وجہ سے دستیاب نہیں. حماس رہنماؤں کا موقف. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ حملے تھم نہ سکے. صہیونی فوج کی غزہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ, ڈرون اور زمینی حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید, متعدد زخمی ہو گئے. امریکی صدر ٹرمپ کے سابق قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن پر فرد جرم عائد. جان بولٹن پر خفیہ دفاعی معلومات منتقل کرنے کا الزام. امریکی محکمہ انصاف کے مطابق بولٹن نے حساس دستاویزات ذاتی ای میل اور چیٹ ایپس پر بھیجیں. فیڈرل گرینڈ جیوری نے جان بولٹن پر فرد جرم عائد کی. جان بولٹن آج عدالت میں پیش ہو کر خود کو حکام کے حوالے کریں گے. صدر ٹرمپ نے پالیسیوں سے اختلاف پر جان بولٹن کو 17 ماہ بعد عہدے سے ہٹا دیا تھا. سابق قومی سلامتی کے مشیر نے اپنی کتاب میں صدر ٹرمپ پر کڑی تنقید کی تھی. اسے عدالت کے لیے نااہل قرار دیا تھا. میکسیکو کے مشرقی اور وسطی علاقوں میں بارشوں اور سیلاب سے تباہ کاریاں جاری. مختلف واقعات میں 66 افراد ہلاک, 75 لاپتہ. شدید بارشوں سے پل تباہ اور سڑکیں بہہ گئیں, رابطے منقطع. ریسکیو ٹیمیں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف. پوزا ریکا کے دریا میں طغیان سے کئی خاندان کیچڑ اور ملبے میں پھنس گئے.